فروع کافی، من لا يحضره الفقی، الاستبصار، تہذیب الاحکام، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے باب ان النساء لا يرثن من العقار شیئا، یہ باب اس بارے میں ہے کہ عورتیں زمین کی وراثت میں سے نہیں لے سکتی۔ لو جی اب بتاؤ، روایت بھی لکھی ہوئی ہے عن ابی جعفر علیہ السلام قال النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شیئا، عقاری یا اقاری، ولا من العقار شیئا، کچھ بھی نہیں ملے گا عورتوں کو زمین کی وراثت میں سے۔ اب بتاؤ، یہ تو ہو گئی فروع کافی کی، اور اس میں من لا يحضر الفقی میں ماں ابو عبداللہ جعفر علیہ صادق علیہ السلام کی پوری روایت ہے، انہوں نے فرمایا رہی عورتیں ان کے لیے زمین میں کوئی میراث نہیں ہے، اور یہی بات تمہاری کتاب الاستبصار میں بھی ہے، اور یہی روایت تہذیب الاحکام میں بھی ہے۔ اصول اربع تو ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت زہرا کا حق بنتا ہی نہیں تھا، وہ تو بیٹی ہے اور بیٹی کو زمین میں سے کچھ ملے گا ہی نہیں، تو تم کس چیز کا شور کرتے ہو؟ اور تمہیں تو حضرت ابوبکر پر اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے، تمہیں چاہیے بالکل خاموش ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر نے فیصلہ وہ تمہاری شریعت کے عین مطابق کیا ہے، تو تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ تمہاری کتابوں کے مطابق لکھا ہوا ہے کیا عورت کو حصہ مت دو، تے نہیں دیتا تو ٹھیک ہی تھا، تمہیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے، اپنی کتابیں کیوں چھپاتے ہو لوگوں سے؟ اس بات کا جواب دینا تمہارے پر فرض ہے، ادھر ادھر کی مت مارو، میرے بیانات کے جواب میں جو تم جواب دیتے ہو ادھر ادھر کی چھوڑتے، اس کو چھوڑو، یہ تمہاری شکست کی علامت ہے۔ اعتراض لو، اس کے مطابق اس کا جواب دو، اصولوں کو سامنے رکھ کر۔ اب اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا شبہ اور ہے، وہ لوگ کہتے ہیں اچھا یار اگر انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی تو قرآن جی میں ووارث سلیمان داوودا، یہ لوگ کہتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ حضرت زہرا نے یہ آیت پڑھی تھی اور اس کے علاوہ 14 آیتیں پڑھی تھی، 18 آیتیں پڑھی تھی، معتبر روایات کے مطابق حضرت زہرا نے کوئی روایت نہیں پڑھی، کوئی آیت نہیں پڑھی، بلکہ حضرت ابوبکر کی بات سن کر آپ تشریف لے گئی۔ اگر آپ کو کوئی ایسی روایت مل جائے، یہ میں اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کہ جس میں آیتیں پیش کرنے کا ذکر ہو، آپ دیکھ لینا نیچے سند میں کوئی نہ کوئی شیعہ راوی ہوگا، وہ اس کی گڑی ہوئی کہانی ہے، حضرت زہرا اور حضرت علی اس سے بری ہیں۔ وہ شبہ کرتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے سلیمان داؤد کا وارث ہوا، تم کہتے ہو نبی کا کوئی وارث ہی نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، اپنی طرف سے تو بہت بڑی دلیل ماری ہے۔ یہ دلیل نہیں، یہ ان کا ڈھکوسلا ہے۔ حضرت سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، اس کا پہلا جواب سنو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا صرف ایک ہی بیٹا سلیمان تھا؟ تمہاری کتاب عمدۃ البیان، تفسیر عمدۃ البیان کے مطابق صفحہ نمبر 501، حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، تو جناب 19 کے 19 وارث ہونے چاہیے تھے، یہ صرف سلیمان کیوں وارث ہوا؟ اس سے پتہ چلا کہ اس آیت میں وراثت سے مالی نہیں، علم و نبوت کی وراثت مراد ہے۔ جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کا قول پیش کیا تھا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کی کس چیز میں وارث ہیں؟ مال میں نہیں، علم میں وارث ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام علم و نبوت میں وارث ہیں، مال میں نہیں، ورنہ 19 کے 19 بیٹوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا، ایک کو وراثت دے دو باقی کو محروم کر دو، یہ درست فیصلہ ہے۔ دوسرا سنو الزامی جواب، حضرت امام ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے اصول کافی مع الصافی جز سوم صفحہ نمبر 155 پر، آپ فرماتے ہیں ان داود ورث علم الانبیاء، داود علیہ السلام انبیاء کے علم کے وارث ہوئے۔ پتہ چلا؟ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ سُلَيْمَانَ وَرِثَ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام داود کے وارث ہوئے۔ پیچھے فرمایا داود دوسرے انبیاء کے علم کے وارث ہوئے اور سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ کس چیز میں؟ علم میں وارث ہوئے، مالی وراثت اس سے مراد نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت کو پیش کر کے مسلمانوں کو اور دوسرے شیعہ کو صحابہ کرام سے بدظن کرنے کی کوشش مت کرو، یہ روایت دلیل نہیں ہے۔ وہاں پر
لا نورث ما ترکنا صدقہ میں مالی وراثت مراد ہے، اور اس آیت میں علم و نبوت کی میراث مراد ہے۔ اس لیے یہ آیت اور حدیث آپس میں ٹکراتی نہیں ہے، بلکہ اس کا محل اور ہے، اس کا محل اور ہے۔ تمہیں تناقض کے اصول ہی نہیں پتا، ویسے تو کہتے ہیں شیعہ کو بڑی منطق آتی ہے، تمہیں تو منطق الف با کا بھی نہیں پتا، تناقض ثابت کرنا چاہتے ہو اور محل کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آیت میں علم و نبوت کی میراث مراد ہے اور حدیث پاک میں مالی وراثت مراد ہے، اس لیے یہ اعتراض بالکل فضول ہے۔ اس کے ساتھ میں اور تھوڑی سی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اس حدیث کے بعد جو صحیح بخاری میں حضرت زہرا حضرت ابوبکر والی ہے، بہت ساری باتیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت زہرا کا حضرت ابوبکر سے ناراض ہونا، اس بارے میں بات نہ کرنا، اس کے بعد انتقال کے وقت یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر کو اطلاع نہ ہو، رات کو دفن کرنا، حضرت علی کا جنازہ پڑھنا، یہ جو ساری باتیں ہیں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عائشہ کی روایت نہیں ہے، وہ اس حدیث کی راویہ ہیں، اور یہ محدث زہری کا قول ہے، اور ان کی مرسل روایت بالکل مجد نہیں ہوتی، اور یہ ان کی روایت بہت ساری روایت کے خلاف ہے۔ اس پر میں الگ سے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت زہرا کا حضرت ابوبکر سے راضی ہونا، حضرت ابوبکر کا حضرت زہرا کا نماز جنازہ پڑھانا وغیرہ بہت سی باتیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان بیانات کو سنیے، انشاءاللہ آپ کے سامنے بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ اور جو دوسرا شیعہ حضرات کہتے ہیں حضرت زہرا گئی، دربار میں بلایا، حضرت زہرا کو کھڑا کیا، باقی سارے لوگ بیٹھے رہے، اور حضرت زہرا 4 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کا نہ کہا، 4 گھنٹے میں آپ کے بال سفید ہو گئے، اور آپ کی بیٹی نے جب گھر گئی تو پہچانا نہیں، اور اس میں اور بہت ساری باتیں اپنی طرف سے یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ اور پھر انہوں نے حضرت زہرا پر ایک منسوب کر دیا خطبہ فدق، پھر خطبہ دیا، بنی ہاشم کی عورتوں کو اکٹھا کیا، حضرت زہرا جب گھر جا رہی تھی آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ یہ ساری کہانیاں ہیں جھوٹی، لوگوں کو صحابہ کرام سے بدظن کرنے کے لیے انہوں نے بنائی ہیں۔ ان روایات و واقعات کا صحت و ثبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں تم بھی اور شیعہ حضرات ان سے بھی ہماری گزارش ہے، اپنے ذاکروں کی ان جھوٹی باتوں پہ مت جاؤ، کبھی ان سے پوچھ بھی لیا کرو جو خطبہ فدق سناتے ہو وہ کس معتبر کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو حضرت زہرا کا 4 گھنٹے کھڑا ہونا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، گھر گئی تو حضرت زینب نے نہ پہچانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ کم از کم اپنی کتابوں کا پوچھ لو، راویوں کے حالات پوچھ لو۔ ایک بندہ بیٹھتا ہے، ایک بات بناتا ہے، وہ تمہیں سنا دیتا ہے، تھوڑا سا رلا دیتا ہے، تم کہتے ہو واہ 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 یہ زہرا کے بہت مصائب بیان کر رہا۔ وہ خدا کا خوف کرو، صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں دشمنیاں ڈالنے کی کوشش مت کرو۔ وہ لوگ صاف دل تھے، وہ لوگ عدل و انصاف والے تھے، تقوی و پرہیزگاری والے تھے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے بھر دے، اللہ ہمیں ان کا اچھے الفاظ میں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے تعلقات کو اچھے الفاظ میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے بدگمانیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالی ان تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔